میرے بھائیوں، آج دنیا کے کروڑوں مسلمان دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حالات بدل دے، مگر یاد رکھو جب تک ہم گناہوں کے راستے کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کریں گے ہدایت نہیں آئے گی۔ آج مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے گناہ کا گناہ ہونا ہی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے مگر اسے جھوٹ برا نہیں لگتا۔ وہ غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ نماز چھوڑتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ کل سے پڑھ لوں گا۔ یاد رکھو گناہ ہوتا ہے، چاہے ہم اسے معمولی سمجھیں یا بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہو، اور آج ہم گناہوں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہوا میں اڑتے ایک تنکے کی طرح۔ تو میرے بھائیوں، ایک صحابی نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، پھر جب توبہ کرے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتا رہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ دل میں نور نہیں اترتا میرے بھائیوں، ہدایت نہیں اترتی۔ غور کرو میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں نماز ہے مگر برکت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نماز میں دل ہی نہیں لگاتے۔ ہمارے لبوں پر اللہ کا نام ہے مگر دل مردہ کیوں ہے کہ ہم دل سے اللہ کا ورد ہی نہیں کرتے؟ کیونکہ دل پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، گناہ جو ہے زندگی کی برکتیں چرا لیتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں گناہ کے اثرات انسان کی قسمت، روزی، صحت اور سکون پر آتے ہیں۔ اگر زندگی میں بے سکونی ہو، گھر میں لڑائیاں ہوں، برکت ختم ہو جائے، رزق تنگ ہو جائے، دل پریشان ہو، تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں جو ہے کہیں نہ کہیں کالک موجود ہے میرے بھائیوں سن لو، اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان، لیکن اللہ کی محبت ایک شرط کے بعد ملتی ہے، وہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد میرے بھائیوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی پہلے ہم واپس آئیں پھر اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچے گا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، آج سے یہ ارادہ کر لو کہ اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، اللہ سے ناطہ جوڑنا ہے۔ نماز کو پکڑ لو میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا اللہ سے ناطہ توڑنا ہے میرے بھائیوں۔ نماز پڑھنے سے اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ روزانہ کچھ دیر اللہ سے بات کرو، تہجد ہو یا نہیں، کسی وقت بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرو میرے بھائیوں کہ یا اللہ میں تیرے پاس واپس آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ والا کام نہیں کروں گا۔ آج سے قرآن سے رشتہ جوڑو کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے دل میں نور آتا ہے میرے بھائیوں۔ جو بندہ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے اس کی روح میں عجیب سا نور آ جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک غسل ہے تو انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہے میرے بھائیوں۔ تو سن لو، قبر اندھیری ہے، سفر لمبا ہے، پل صراط تیز ہے، قبر کے سوال سخت ہیں، آخرت حقیقی ہے، اور اس سب سے بچانے والی چیز جو ہے وہ گناہوں کا راستہ چھوڑنا ہے اور اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے میرے بھائیوں۔ تو آج سے فیصلہ کرو، آج اپنے دل سے کہو کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کا راستہ چھوڑنے اور اللہ سے ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔